اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد. کو 3 دفعہ آپ نے کہا تیرے لیے اچھا ہے کہ تجھ کو فائدہ پہنچے گا. جب تیسری دفعہ کہا اس نے کہا جو بھی میرے پہ وقت ہوگا میں درود شریف ہی پڑھتا رہوں گا. کہا اذن اگر تو نے ایسا کیا جیسے کہہ رہا اذن تکفا ہمک، جو چیز کی تجھے فکر ہوگی پریشانی ہوگی دور ہوگی، تیری مراد پوری ہوگی. یغفر ذنبک، اگر تیرے گناہ ہے یا مصیبت ہے ایسی ہے تو گناہ کی سزا نہیں ملے گی، معافی ملے گی. کیا چاہیے تم؟ اور اس کے باوجود آقا کو ضرورت نہیں ہے. بعض اہل طریقت پہ کرم تھا تو کہتے ہیں ان پہ کرم ہوا. آقا کا اتنا ضرورت پڑتے مجھ کو ضرورت اس کی نہیں ہے. آگے پیار کا جملہ فرمایا، بس میرا دل خوش ہوتا ہے مجھ کو یاد کرتے ہو. تو دیکھو ہم محبت کرتے ہیں، آقا بھی محبت کرتے ہیں. ہماری محبت کوئی قیمتی، لیکن ان کا محبت کرنا دیکھنا ہمارے لیے کتنا نفع بخش ہے. تو آپ کا جب وظیفے پورے ہو جائیں تو درود شریف نہ چھوڑا کریں، ہر وقت پڑھا کریں صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو سب سے اہل طریقت سکھائیں تو اس کو چھوٹا درود مت سمجھو، اس کو بھی بہت بڑا درود سمجھو. ہمارے مشائخ جب بولتے تھے تو ہم ان سے پوچھتے نہیں تھے، اگر پوچھتے تھے چپ ہو جاتے تھے. تو ہم سمجھ جاتے تھے آقا جی نے اجازت دی ہے. تو ایسے ہوا کہ مشائخ سے پوچھا کہ جو آپ صلی اللہ سکھاتے ہیں تو حدیث میں آیا کہ مکمل درود آل و اصحاب، علماء بھی سارے کہتے ہیں اس میں تو آل بھی نہیں ہے اصحاب بھی نہیں ہے. کیا آقا جی نے ایسے کہا؟ اگر آقا جی نے کہا تو نہیں سوچنا چاہیے. تو انہوں نے خاموشی اختیار کی، نہ ہاں کہا نہ کہا. اور کسی نے کہا ایسے معصوم ہے کہ شیخ نے تھوڑی سی ہاں کی ایسے بس. تو اہل طریقت سے اگر جس سے فائدہ ہو، سب کے ساتھ نہیں، وہ لفظ کہہ دے تو پھر اس کو سوچے نہیں یار، باتیں نہ سنیں درست. اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے ٹھیک ہے، نہیں آئی تو تب بھی ٹھیک ہے، جو مرضی پڑھو. یہ بھی پورا ہی درود ہے اگر آپ کی زبان سے آیا ہے. اگر آپ کی زبان آیا ہے نہیں آیا ہے واللہ عالم بالصواب. تو صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نزدیک بہت بڑا درود ہے، بہت ہی بڑا درود ہے. آپ آل اصحاب کہیں نہ کہیں، وہ آل اصحاب تو ان کی تو فعل خود ہی شامل ہے.